اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ماہ ذی قعدہ میں رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے نماز توبہ نقل ہوئی ہے۔ مرحوم مرزا جواد آغا ملکی تبریزی اپنی کتاب المراقبات میں اس ماہ کے اعمال میں سے یہ ذکر کرتے ہیں کہ گزشتہ گناہوں پر انسان اگر صدق دل سے توبہ کرتا ہے تو اللہ اس ماہ میں اس کی توبہ کو قبول کرتا ہے، لیکن رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس ماہ ذی قعدہ میں اتوار کے دن ایک عمل نقل کیا ہے، بیان کیا ہے، ایک جو نماز ہے اس کو بیان کیا ہے، اور اصحاب کے اجتماع میں رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اعلان کیا کہ تم میں سے کون ہے جو صدق دل سے اللہ کی بارگاہ میں توبہ کرنا چاہتا ہے۔ تمام اصحاب نے کہا یا رسول اللہ، ہم سب اللہ کی بارگاہ میں توبہ کرنا چاہتے ہیں۔ تو رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انہیں یہ عمل تعلیم دیا کہ جا کر غسل کرو، غسل کے بعد وضو کرو، وضو کے بعد 4 رکعت نماز ادا کرو، ہر رکعت میں 1 مرتبہ سورہ الحمد کی تلاوت کی جائے، 3 مرتبہ سورہ اخلاص قل هو اللہ احد کی تلاوت کی جائے، 1 مرتبہ معوذتین کی تلاوت کی جائے، یعنی کون سی؟ قل اعوذ برب الناس اور قل اعوذ برب الفلق، ان دونوں کی 1 مرتبہ تلاوت کی جائے۔ پھر نماز کو اس انداز میں 4 رکعت نماز انسان کمپلیٹ کرے، 2 رکعت کر کے، اور پھر جب انسان کی یہ 4 رکعت نماز کمپلیٹ ہو جاتی ہے تو نماز کے بعد انسان بیٹھ جائے، 70 مرتبہ استغفار کرے اللہ کی بارگاہ میں، اور جب یہ استغفار کمپلیٹ ہو جائے تو 1 مرتبہ انسان اللہ کی بارگاہ میں لا حول ولا قوت الا باللہ یہ کہے، اور اس کے بعد پھر دعا ہے جو رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تعلیم دی کہ اس دعا میں خداوند متعال سے اس انداز میں مخاطب قرار دیا جائے گا، یا عزیزو یا غفارو اغفر لی ذنوبی وذنوب جمیع المؤمنین والمؤمنات فإنہ لا یغفر الذنوب الا انت۔ یہ دعا کو خداوند متعال کی بارگاہ میں بیان کیا جائے۔ پھر رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس مکمل عمل کو بیان کرنے کے بعد اس کی فضیلت میں بیان کرتے ہیں کہ جو بندہ بھی اس عمل کو انجام دے گا تو آسمان سے اس کے لیے ندا دی جائے گی۔ کیا ندا دی جائے گی؟ فرشتہ ندا دے گا آسمان سے، اے اللہ کے بندے دوبارہ سے اپنے عمل کا آغاز کرو۔ یعنی کیا؟ یعنی تیری توبہ قبول کر لی گئی ہے اللہ کی بارگاہ میں، تیرے تمام گناہ اللہ کی بارگاہ میں معاف ہو چکے ہیں، اب تو آغاز سے عمل کر، یعنی صفر سے اپنے اعمال کا آغاز کر، اللہ کی اطاعت کا آغاز کر۔ اب تیرے نامہ اعمال میں کوئی گناہ نہیں ہے، اب تیرے نامہ اعمال میں صرف نیکیاں ہی نیکیاں ہیں، اب تو اللہ کے تقرب کے لیے آغاز سے اپنے اعمال کا انجام دے۔ اور پھر دوسرا فرشتہ ندا دیتا ہے آسمان سے کہ اے اللہ کے بندے، تجھے اور تیرے خاندان والوں کو مبارک ہو۔ کیوں؟ چونکہ صرف اس کے گناہ معاف نہیں ہوئے، اس کے والدین کے گناہ بھی معاف ہو گئے، اس کے ذوی الحقوق کے گناہ بھی معاف ہو گئے۔ پھر فرشتہ ندا دیتا ہے کہ قیامت کے دن تیرے دشمن تجھ سے راضی ہوں گے۔ بس اوقات انسان کا کوئی ایسا دشمن ہوتا ہے جو قیامت کے دن اس کا گریبان پکڑے گا اور اس کو اللہ کے محاکمے میں جو ہے وہ لے کر آئے گا، گھسیٹے گا، اور وہاں اس سے جو ہے وہ اللہ سے عدالت کا تقاضا کرے گا۔ تو ایسے میں جو شخص اس عمل کو انجام دیتا ہے قیامت کے دن، وہ دشمن انسان سے راضی ہوگا۔ پھر فرشتہ ندا دے گا کہ تو دنیا سے جب رخصت ہوگا تو با ایمان رخصت ہوگا، تیرا دین تجھ سے چھین نہیں لیا جائے گا۔ کہ بعض اوقات انسان جب اس دنیا سے رخصت ہوتا ہے تو قبض روح سے پہلے اس کا دین اس سے چھن جاتا ہے، یا وہ اس دنیا سے جب رخصت ہوتا ہے تو بے ایمان رخصت ہوتا ہے۔ تو یہاں فرشتہ کہہ رہا ہے کہ تو جب دنیا سے جائے گا تو با ایمان رخصت ہوگا، بے ایمان رخصت نہیں ہوگا، تیرا دین تیرے پاس موجود ہوگا، محفوظ ہوگا، تو اس سے چھین نہیں لیا جائے گا۔ اور جب تجھے قبر میں اتارا جائے گا تو وہ تاریک قبر جو ہے وہ تیرے لیے نورانی بھی ہو جائے گی اور وسیع بھی ہو جائے گی، تنگ و تاریک نہیں رہے گی۔ پھر فرشتہ ندا دے گا
کہ تیرے ماں باپ بھی تجھ سے راضی ہوں، یعنی اگر وہ اس دنیا میں تجھ سے ناراض تھے یا عالم برزخ میں تجھ سے ناراض ہو گئے اور تو عاق والدین کا مصداق بن گیا، تو اگر تو یہ نماز کو انجام دے گا تو فرشتہ کہتا ہے کہ تیرے والدین تجھ سے راضی ہو گئے، تیرے ماں باپ اور خاندان کے لوگ جو ہیں وہ بھی بخشے گئے ہیں تیرے اس عمل کی وجہ سے، اور تو دنیا اور آخرت میں صاحب رزق ہوگا۔ اور رزق ایک بہت ہی وسیع مفہوم ہے جسے ہم آپ کی خدمت میں بارہا بیان کر چکے ہیں۔ پھر جبرائیل ندا دے گا آسمان سے، کیا ندا دے گا؟ کہ میں فرشتہ موت کے ساتھ، جب تیری قبض روح کا وقت آئے گا تو میں فرشتہ موت کے ساتھ آؤں گا اور اس فرشتہ موت کو حکم دوں گا کہ تیرے ساتھ خوش رفتاری کے ساتھ وہ پیش آئے، اور موت کی وجہ سے جو انسان کو تکلیف ہوتی ہے وہ تکلیف تجھے محسوس نہ ہو، تیری قبض روح نہایت ہی آسانی کے ساتھ، نہایت ہی ملائمت کے ساتھ جو ہے وہ تیری قبض روح ہو۔ اب جب رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ماہ ذی القعدہ کی اس نماز کو، جو نماز توبہ ہے، اس کے فضائل کو بیان کر رہے تھے تو ایک صحابی رسول خدا سے سوال کرتا ہے کہ یا رسول اللہ، آپ نے اتوار کا دن کہا، اگر کوئی شخص اتوار کے دن اس عمل کو انجام نہیں دے سکتا تو کیا اتوار کے علاوہ بھی وہ اس عمل کو انجام دے سکتا ہے؟ تو رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جی ہاں، اس کے لیے وہی اجر ہے جو میں نے بیان کیا ہے۔ اور پھر یہ مطالب جبرائیل نے معراج کی رات مجھے بتائے تھے کہ یہ سب اللہ کے بندے کی اس نماز توبہ کے نتیجے میں، جو اس کی توبہ قبول ہوئی ہے اللہ کی بارگاہ میں، تو اس توبہ کی قبولیت کی خوشنودی میں اور خوشحالی کے طور پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان فرشتوں کو ایسی ندائیں دینے کے لیے کہا ہے کہ تم میرے اس بندے کو مخاطب قرار دو اور اس کو یہ بشارت دو۔ دعا گو ہیں خداوند متعال منجی عالم بشریت حضرت صاحب العصر، صاحب الامر، صاحب الزمان کے ظہور میں تعجیل فرمائے۔ دعا گو ہیں خداوند متعال ہمیں حضرت صاحب العصر والزمان کے اصحاب و اعوان و انصار کی فہرست میں شمار فرمائے، اور حضرت صاحب العصر والزمان کو ہم سے راضی و خوشنود فرمائے۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرج قائم آل محمد۔